تو اس حدیث کا مفہوم شیخ محترم کیا ہے؟ فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اس سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں. یہ تو ان کے خلاف دلیل ہے، یہ تو ان کی دلیل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان قرار دیا ہے. یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے 3 درجے اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ. پہلا درجہ کیا ہے کہ برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. جہاں بندے کا ہاتھ چل سکتا ہے وہاں اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے. بالکل. اچھا اپنے گھر میں ہمارا ہاتھ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ چلتا ہے. ہر بندہ چلاتا ہے. اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہر بندے کا ہاتھ چل جاتا ہے، وہ چلاتا بھی ہے. بیوی پر بھی چلاتا ہے، بچوں پر بھی چلاتا ہے. جی جی. اسے احساس ہی نہیں ہوتا میں غلط کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. کوئی بیوی پر مرد کا ہاتھ چلانا، یار یہ کوئی اچھا کام تو نہیں، یہ تو غلط کام ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ایک مرتبہ بھی. جی جی. تو یہ ہر وقت ان کو پٹائی کرتے رہنا، مارتے رہنا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام کا. اچھا پھر بچوں ادھر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اور جب اللہ کی بغاوت ہو، نافرمانی ہو، جرائم گھر کے اندر چل رہے ہوں اور بندہ دیکھ رہا ہو تو وہاں ہاتھ چلتا ہی نہیں، حالانکہ چلانے کا حکم ہے اور وہاں چل سکتا ہے. وہاں گورنمنٹ روکتی نہیں ہے. جی. یہ کوئی امریکہ یا کینیڈا یا برطانیہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہاتھ چلائیں گے تو آپ کو موبائل آئے گی اور اٹھا کر لے جائے گی. یہ مسلمانوں کا ملک ہے ماشاءاللہ. تو ادھر اپنے گھر میں بھی ہاتھ چلا سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے جی. غیر مسلم ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. غزہ ہے، کشمیر ہے، چچنیا بوسینیا تھا، یا جہاں جہاں بھی دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمانوں پر اس مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، جی. اسلام کی خاطر ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اللہ کے دشمن. تو ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جانا اور وہاں جا کر ہاتھ چلانا یہ مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے. بالکل. یہ تو ہاتھ چلانے کا حکم دے رہی ہے حدیث کہ ہاتھ چلاؤ. ہاں اگر ہاتھ چلانے سے برائی ختم ہونے کی بجائے فتنہ پیدا ہو رہا ہو، فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو رہا ہو، ہاں اصلاح کی بجائے فساد بڑھ رہا ہو، جی. بگاڑ سر اٹھا رہا ہو اس سے، تو پھر ہاتھ نہیں چلانا وہاں پر. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنی زبان سے روکنا ہے. تو زبان سے ہر بندہ نصیحت کر سکتا ہے. آپ گلی میں جائیں، بازار میں جائیں، حکمرانوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے. جی. کر سکتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ کئی مثالیں ملتی ہیں. وہ حکمرانوں کے غلط عمل کو دیکھ کر ان پر تنقید کرتے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. صحیح. کہتے تھے یہ کام غلط کر رہے ہو تم، اس کو صحیح کرو، سنت کے مطابق کرو. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ دلیل بالکل بیجا ہے، کوئی بنتی نہیں ہے. یہ تو حکومت کے خلاف خروج کے لیے خصوصاً اس کو استعمال کرنا نہیں دلیل بنتی نا. جی. پھر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے. افضل ترین جہاد. تو اب یہ نصیحت نہیں ہے؟ جی بالکل نصیحت کرنی چاہیے اسے. جی جی. اور اس کو خروج کہنا بھی غلط ہے. جی. اس کو خروج سمجھنا بھی غلط ہے. بالکل. اب اس کو خروج کہنا سمجھنے کا مطلب ہے اب جو حکمران طبقہ ہے ان کو نصیحت کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے. نہیں بالکل نہیں. ہم نے تو بند کر دیا، ہمارے معاشرے کے لوگوں نے. بند نہیں ہونا چاہیے، ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر، گالیاں نکال کر نہیں. ٹھیک ہے. جی یہ بھی سوال ہے. بد زبانی کر کے نہیں، یا کوئی اور غیر شرعی طریقہ اختیار کر کے نہیں. اخلاق کے دائرے میں رہ کر اچھے الفاظ، اچھے انداز، اچھے اسلوب کو اختیار کر کے حکمرانوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. تو پھر اگر نصیحت سے بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں دنیا میں کہ فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جائے، تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے. پھر یہ کمزور ترین ایمان، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں.
ان کو اگر اچھے انداز سے اچھے اسلوب سے نصیحت کی جائے تو وہ قبول کرنا چاہیے انہیں بھی اس کو خروج نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں جو ہے نا اس کو اپنی دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو تصور ہے نا یہ بھی غلط ہے کہ جو ہمیں نصیحت کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں جبکہ وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی یہی کام تو کرتے تھے، ہاں، لوگ ان کے دشمن بن جاتے تھے کہ یہ تو ہمارے دشمن ہے، حالانکہ وہ ان کے فائدے چاہتے تھے۔